السلام علیکم، میں ہوں عبد الرحمٰن اور آپ دیکھ رہے ہیں الادیب آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ہمارے معاشرے میں بہت ایک غلط رواج پڑ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص مولوی ہے تو وہ دنیا داری سے رہ جائے گا، یعنی کہ وہ دنیاوی طور پہ غریب ہوگا۔ گانا بھی لینے والے کہ وہ کسی بھی سنگر ہو، اس کو لاکھوں روپے ہمارے یونیورسٹی کالج دے کے بلاتے ہیں، لاکھوں روپے دیتے ہیں ان کو ایک کنسرٹ کرنے کے لیے۔ جب کوئی عزیز و قریب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو غسل بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ نماز جنازہ بھی وہ ادا کرتا ہے، اور مسجد کی وہ امامت بھی کرواتا ہے، نمازوں کی 5 وقت کی نماز بھی اذان بھی دیتے ہیں۔ اس کو ہم 14,000 15,000 20,000 25,000 یہ دیتے ہیں۔ تو یہ کنسیپٹ ہے کہ مولوی جو ہوتے ہیں ان کی دنیا جو ٹھیک نہیں ہوتی۔ حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ ان کے اتنے پیسوں میں بھی بڑی برکت ڈال دیتا ہے۔ برکت ایک علیحدہ چیز ہے، تعداد ایک علیحدہ چیز ہے۔ وہ 1,000 روپیہ ایک شخص کے پاس برکتوں والا ہو، اور ایک شخص کے پاس 10,000 ہے، وہ حرام کا ہے، برکتوں والا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، وہ 10,000 چاہے تعداد میں زیادہ ہے، اتنا موٹا ہے یعنی کہ نوٹ ہے، تو وہ اس میں برکت نہیں ہے نا، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو چیزیں آئیں گی یا جو پیسے ہوں گے وہ جلدی ختم ہو جائیں گے، ہوگا کہ اس خیر کی اس میں برآمد نہیں ہوگی۔ اور جو 1,000 روپے ہے نا، تو 10,000 سے بھی زیادہ خرچ ہوگا، کیوں؟ اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے، حلال کا ہے۔ تو آج تک آپ نے دنیا دار کو دیکھا ہوگا، فلانے کو جاب نہیں ملی، فلانے کو نوکری نہیں ملی، اس نے خودکشی کر لی، لیکن آپ نے کبھی کسی مولوی کسی عالم کو نہیں دیکھا ہوگا اس نے خودکشی کی، کیونکہ انہوں نے حافظ ہوتے ہیں، وہ عالم ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان کو صبر کرنا سکھایا ہوتا ہے۔ ٹی ایل پی ہے، ان کے جو امیر ہیں سعد حسین رضوی، ان کے پاس عقیدت مندوں نے، کچھ چاہنے والوں نے ان کو گالیاں دیں تحفے میں، لیکن تو اس کا ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ اٹھایا گیا کہ ان کے پاس گاڑیاں کہاں سے آ گئیں، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، اور پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں ہیں، میں کیا کہاں سے آپ کو بتاؤں، بہت سی باتیں کرتے ہیں جن کا وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے حبیب کا، اسلام کا، اس دین نے ان کو وہ گاڑیاں اور وہ سب چیزیں دی ہیں۔ ایک بوت ہوا، ایئر وائز بوت ہوا، جس میں اس نے وہ ڈونیشن اکٹھا کیا تھا۔ اگر اس کو دنیا دار ایک شخص ہے، اس کو اتنا پیسہ اکٹھا ہو سکتا ہے، اربوں روپے، تو مجھے آپ بتائیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، جن مالکوں کا وہ کام کر رہے ہیں، کیا وہ ان کو نہیں دیں گے؟ خالی ان کی بات نہیں ہے، اگر آپ یا میں، ہم بھی اسلام کی دین کی بات کریں گے تو اللہ ہمیں بھی بہت نوازے گا، بشرطے کہ ہم بات تو کریں دین کی۔ ہم بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف اپنے مفاد کی خاطر جو ہے ووٹ ڈالتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر وہ حکمرانوں پہ مسلط، خود پہ مسلط کرتے ہیں، بعد میں ہم رونا روتے ہیں کہ ظالم ہے، جابر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے فلاں نے خزانہ خالی چھوڑا ہوا تھا، اگلی حکومت آتی نہیں، وہ کہتی ہے پچھلے نے خزانہ خالی چھوڑا تھا، کہتی خزانہ پڑیا بھی۔ یہ جو 2,000 4,000 5,000 دے کے ووٹ خریدے جا رہے ہیں، یہی پیسہ آپ نے بعد میں وہاں سے نکالنا ہے، یہی پیسہ مزدوروں کو دیں، لیکن اس وقت خزانے خالی ہیں، خزانے ہے ہی کچھ نہیں۔ تو جو اگر وہ ایک دنیا داری کے لیے اس کو اربوں روپے اکٹھا ہو سکتا ہے، تو آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں تو دین ان کو نہیں نوازے گا۔ اگر آپ نہیں تو آپ خود اسلام کا بات کر کے، اسلام کے کام کر کے دیکھ لیں، اللہ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا انشاءاللہ۔ ان کے جو عقیدت مند ہیں انہوں نے وہ گاڑیاں وغیرہ تحفے میں وہ چیزیں دیں، لیکن اگر وہ بکے ہوتے ہیں نا، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، تو تھوڑے پیسے آپ کو تو معاملات کا پتہ بھی نہیں کہ کتنے کتنے پیسے اور کتنی کتنی چیزوں کو ان کو اب بھی جو ہے ان موقعوں پہ آفر ہو رہی ہے یا ہونی ہے، اور ماضی میں ہوتی رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان نہیں بیچا۔ اگر وہ بیچا تو میں آج ان کی طرفداری نہ کر رہا ہوتا۔ میرا کسی سے بھی ذاتی اختلاف نہیں ہے، میں رسول اللہ کی اس احادیث کو فالو کرتا ہوں جس میں اس چیز پہ انعام، بہت زیادہ انعام کا ذکر کیا گیا کہ ایک جماعت اللہ ان اکٹھی کرے گا اور ان پہ فخر فرمائے گا۔ وہ جماعت وہ ہوگی نشر میں جو کسی سے دوستی رکھتے تھے نا، تو وہ اللہ اور اس کے حبیب کے لیے رکھتے تھے، جب دشمن رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، تو اللہ اور اس کے حبیب کی وجہ سے رکھتے تھے۔ بس میں تو اپنے اللہ اور رسول کی بات کرتا ہوں۔ کوئی بھی شخص جب اللہ اور اس کے حبیب کی دین کی بات کرے گا، اسلام کے غلبے کی، تو میں کیا ہوں، اور بھی بہت سے عاشق ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو صلی اللہ کے پھر اس شخص کی بات کریں گے۔ تو ابھی پاکستان میں بات ہی کون کرتا ہے دین کی؟ سب اپنی سیاست کی، کرسیوں کی۔ آج جو رونا ڈلا ہوا ہے کہ کرسی مل جائے، کرسی مل جائے، جو اب جناب اور جیل میں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین خالی پڑھنے سے نہیں بات بنتی، اس پر ایمان اور یقین ہونا چاہیے، دل سے، زبان سے نہیں، دل سے۔ اگر دل سے یقین ہوتا تو پھر یہ نہ کہنا پڑتا کہ ہم نے ان سے قرضہ لینا ہوتا ہے، فرانس سے تجارت ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جب اللہ سے جو کہا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو پھر اللہ کے خزانے بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ اپنے خزانوں کے منہ خود کھولتا۔ افغان طالبان جب آئے ہیں افغانستان میں، تو تیل برآمد ہو رہا ہے، کہیں سے سونے کا وہ نکل رہا ہے، کہیں سے گیس کے ذخائر نکل رہے ہیں، کہیں سے کیا نکل رہا ہے، کہیں سے کیا نکل رہا ہے۔ کیوں؟ اسلام آ گیا نا، سب کچھ نکلا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اپنے خزانے کھول دیتے، اس نے اپنا منہ کھول دیا زمین میں۔ تو اگر آپ دین اللہ کے مدد مانگتے وقت اس چیز پر دل سے ایمان رکھتے تو فرانس کے سفیر کو باہر نکالتے۔ کیوں؟
اس کے صدر نے صدارتی طور پہ گستاخی کی تھی، تو ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، ہم نے باہر نکالا، بلکہ کہا ہماری تجارت خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور جو انہوں نے کہا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، آپ نے ان کو کھولی ہماری، آج آپ خود ہی بھگت رہے ہیں. تو جن کا ایمان ہوتا ہے نا یا کا نابود ہوا یا کا نستعین، وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو رزق کثیر عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھے پھر پاکستان کی زمین کو بھی حکم آتا ہے کہ اے پاک زمین اپنا منہ کھول دیں. اس پر رسول اللہ کے وہ غلام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بائیکاٹ کیا ہے اور ان کے سخت موقف اپنایا ہے اور ان سے تجارتی معاملات ختم کر دیں. تو اپنا زمین اپنا زمین کو کہنا تھا اللہ نے، اب زمین اپنا وہ خزانوں کے منہ کھول تاکہ وہ کمیاں اس دورہ چگڑا مل جانا تھا. اور یہ تو اب وہ ایک شعر ہمیں یاد آ رہا ہے، اس پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا. عقل والوں کے نصیب میں کہاں یہ ذوق جنون، عقل والوں کے نصیب میں کہاں یہ ذوق جنون، یہ عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے چاہنے والوں کا، اپنے عزیز و قارب کا بہت زیادہ خیال رکھیں، صلہ رحمی کریں، عفو درگزر کریں، اور اپنے چینل کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.